اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ کل کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بہت بڑا، ومنافع، اور کچھ فائدے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے فائدے سے۔ ویسألونک، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ینفقون، وہ خرچ کریں۔ قل العفو، کہہ دیجئے ضرورت سے زائد۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، واضح کرتا ہے، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، تم غور و فکر کرو۔ شراب اور جوا عربوں میں عام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی محسوس کر رہے تھے کہ ان کے کچھ نقصانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھ لیا، سوال کیا کہ اسلام کے احکام اس کے بارے میں کیا ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، ان کی سزا بہت سخت ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے اس میں ظاہری، وقتی، مادی فائدے بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن صرف کسی کام کے ظاہری فائدوں کو ہی نہیں دیکھتا، وہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ حرام کاموں میں اگر مومن کو کوئی فائدے بھی حاصل ہو رہے ہوں تو وہ ان کا گناہ ذہن میں رکھ کر ان کاموں کے قریب بھی نہیں جاتا، کیونکہ بندہ مومن رب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ ایک بندہ مومن ہرگز وہ کام نہیں کرے گا جو انسانیت کو نقصان دے۔ جوئے کے کاروبار میں ایسا ہی ہوتا ہے، ایک فریق کا نقصان، دوسرے کا فائدہ۔ کوئی فقیر ہو کر اٹھتا ہے اور کوئی مال لے کر، پھر اس کام میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، دشمنی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور بات قتل و غارت تک آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا، اور انسان کو اشرف المخلوقات عقل کی وجہ سے ہی قرار دیا گیا، اور ایک ایسی چیز جو عقل کا نقصان کر دے، وہ چیز بندہ مومن کے لیے کسی طرح بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ شراب پینے والے کی عقل ڈانپی جاتی ہے، اور وہ پھر بیہودہ، بے معنی گفتگو کرتا ہے۔ ایسی گفتگو انسان کو اس کے درجے، اس کے مرتبے سے گرا دیتی ہے۔ نشہ کرنے والا انسان اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے سارا مال اپنے نشے کی عادت پوری کرنے کے لیے لگا دیتا ہے۔ نشے میں آ کر انسان کسی دوسرے کی جان، مال اور عزت کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ جس بندے کی عقل حاضر نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے۔ لہٰذا ایک بندہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ ان کے قریب بھی جائے۔ شراب اور جوئے کے متعلق یہ پہلی آیت ہے۔ دوسرا حکم سورۃ النساء میں، تیسرا حکم سورۃ المائدہ میں آتا ہے، جہاں ان کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا۔ شراب اور جوئے کو اس کے فائدے اور نقصانات کے باوجود مکمل طور پر حرام قرار دے دیا گیا، لہٰذا ان کے کرنے والا دین سے بغاوت کرنے والا اور گناہ گار ہے۔ پھر آپ کے ساتھیوں کا سوال ہے کہ وہ کیا خرچ کریں، تو اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کریں، یعنی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں سے جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ اتنا خرچ کرو کہ تمہارے بچے دوسروں سے مانگتے نہ پھریں، محتاج نہ ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو، احکامات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکام بتا دیے، اب ہم نے غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔